کس کے ذمے؟ آپ کے ذمے کوئی نہیں، میرے ذمے بھی کوئی نہیں، تو پھر کس کے ذمے؟ 1 ارب مسلمانوں کی حالت کافروں جیسی، 100 میں ایک بھی سچا مسلمان نہیں۔ 1 لاکھ اکٹھے کرو تو ایک ترازو پہ تلتا نظر آتا ہے۔ یہ باقی جو لاکھوں ہیں جن کی زندگی نافرمانی میں تباہ ہو چکی ہے، انہیں توبہ کی دعوت کون دے گا؟ کس کے ذمہ؟ یہ ہمارا اپنا باغیچہ ہے، ہمارا اپنا چمن ہے، اسے پانی دینا ہمارے ذمہ ہے۔ یہ کوئی تبلیغی جماعت کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہ ختم نبوت کا کام ہے، تبلیغ اس امت کا فریضہ ہے، فریضہ۔ یہ ہماری پہچان ہے کہ یہ امت آخری نبی پر ایمان لانے والی ہے، اس لیے یہ اللہ کا پیغام لے کر دنیا میں پھیلی۔ 1979 میں ہماری ایک پیدل جماعت فرانس میں چل رہی تھی، تو 4 لڑکیاں آ کر ان سے کہنے لگیں، آپ لوگ پیدل کیوں چل رہے ہیں؟ آپ کو سواری کی ضرورت ہے؟ ہم آپ کے لیے سواری کا انتظام کرتا نہیں، ہمیں سواری کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا تو آپ پیدل کیوں چل رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ساری دنیا کے انسانوں کو ہدایت دے اور بندے اللہ کے فرما بردار بنے اور اللہ ان سے راضی ہو۔ اور کوئی تھوڑی بات کی فرینچ ترجمان کے ساتھ۔ وہ لڑکیاں کہنے لگی، اچھا اب ہمیں پتہ چلا آپ کون لوگ ہیں۔ انہوں نے پوچھا ہم کون لوگ ہیں؟ کہا تم انبیاء نبی۔ تو انہوں نے پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلا ہم نبی ہیں؟ کہا ہم نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ یہ کام وہ کرتے ہیں جو نبی ہوتے ہیں۔ تو تبلیغ کا کام تو ہماری ختم نبوت کی پہچان ہے، یہ صرف تبلیغی جماعت کا ٹھیکہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نبی نہیں ہیں، ہم امتی ہیں، ہمارا نبی آخری نبی تھا، وہ ہمارے ذمہ یہ پیغام لگا کر گیا تھا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرے بعد میرے پیغام کو آگے پہنچانا میری امت کے ہر فرد کے ذمہ ہے۔ تو ہم اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں۔ تو وہ 4 بچیاں مسلمان ہو گئی۔ پھر وہ 1 ہفتے کے بعد ان کے پیچھے پہنچی اور 8 اور لڑکیوں کو لے کر آئیں کہ پھر ان کو کلمہ پڑھا۔ تو یہ دعوت کے گشتوں نے اور نقل و حرکت نے سارے، میں ناروے میں تھا تو میرا بیان رکھا گیا، کہاں سینما ہال۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ سینما ہال میں میرا بیان، مسجدوں میں بیان تو ہوتے تھے، اور وہ سٹی سینٹر، بالکل سینٹر میں وہ سینما ہال تھا۔ تو لوگ زیادہ تھے، مسجدیں چھوٹی ہیں ابھی، تو اتنے لوگ مسجد میں نہیں سما سکتے، تو پھر انہوں نے ہال لینے کی کوشش کی۔ تو وہ ہفتے کا دن تھا، تو وہاں کوئی گورنمنٹ سرکاری لیول پر نا کچھ تقریبات ہو رہی تھی، جتنے ہال تھے وہ سارے بک تھے، کوئی ہال خالی نہیں تھا۔ تو انہوں نے سینما ہال کرائے پر لے لی، اور اس کے نیچے جو ہال ہوتا ہے اس کی سیٹیں وہ اکھاڑ دی ساری، وہ سکرو سے پیج کھول کے ساری سیٹیں باہر پھینک دی، اور جو گیلری تھی اس کی سیٹوں کو وہیں رہنے دیا، اس کو نہیں چھڑا، اور نیچے انہوں نے بچھا دیا پلاسٹک سارا۔ تو سارا نیچے والا ہال اس میں پلاسٹک، اوپر گیلری میں سیٹیں، اور یہ سکرین ہے، سکرین کے آگے ایسے اسٹیج ہوتا ہے، تو یہاں کرسی رکھی اور ممبر رکھا میرے بیان کے لیے۔ وہ ساری گیلری لوگوں سے بھری ہوئی جو میں ٹکٹ لے کے بیٹھے ہوئے، اور نیچے سارا ہال اللہ کے فضل سے بھرا ہوا، اور وہاں 2 گھنٹے میں نے بات کی۔ تو میں نے کہا بھائی آج یہ در و دیوار بھی اگر ان کے بس میں ہوتا تو تمہارے بوسے لیتے، کہ انہوں نے ساری زندگی نافرمانی سنی اور دیکھی، آج یہ اللہ کی بات سن رہے ہیں، اگر ان میں جان ہوتی تو تمہارے پاؤں پڑ جاتے، اگر ان میں روح ہوتی تو یہ تمہارے ہاتھ چومتے کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، آج تم ہمیں اللہ کا نام سنا کے جا رہے ہیں، کہ ہر چیز ترستی ہے اللہ کے نام سننے کو۔ تو 2 گھنٹے میں نے بات کی، تو دل ہی نہ کرے کہ میں ختم کروں، اس تصور میں کہ یا اللہ یہ دن آنا تھا کہ سینما ہالوں میں تیرا نام گونجے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مسجد میں 4 آدمی نہیں بات سنا کرتے تھے، اور سینما ہال وہ بھی ناروے میں، اوسلو جیسے شہر،
2 گھنٹے بعد عصر کا وقت ہو رہا تھا، تو نماز پڑھنی تھی، تو نماز بیان سے تشکیل سے ماشاءاللہ نقد جماعتیں بنی اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے۔ فارغ ہوئے تو مجھے ساتھیوں نے کہا جی قریب مسجد ہے، اب عصر وہاں چل کے پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، عصر انشاءاللہ ادھر ہی پڑھیں گے، یہاں سجدہ بھی کر کے جانا ہے کہ یہ دھرتی بھی قیامت تک یاد رکھے گی کہ ہمیں سجدوں سے کوئی نورانی بنا کر گئے اور ہمارے کلیجے میں بھی کوئی ٹھنڈک ڈال کر کچھ گئے۔ تو میں نے خود اذان دی، اور پھر وہاں ہم نے صفیں بنائیں، تو سارا حال اللہ کے فضل سے بھر گیا۔ میں نے کہا جن کا وضو ہے آ جاؤ، جن کا نہیں ہے وہ جا کے قریبی مسجدوں میں پڑھ لو، گھر جا کے پڑھ لو۔ تو کوئی 2/3 مجمع ماشاءاللہ وضو سے تھا، سارا حال بھر گیا۔ اور وہ جو تھا نا جیسے یہ مائک والا، ویسے میرے سامنے بیٹھا اس کو سٹ شٹ کر رہا تھا بیان۔ اب جب ہم نماز کے لیے آئے تو جدھر وہ بیٹھا تھا ادھر ہی قبلہ رخ تھا، تو جب ہم ادھر بڑھے اور امام آگے گیا تو وہ پھر اٹھ کے بیٹھ گیا اس کو ٹھیک کرنے کے، کچھ شاید آپ کوئی ادھر تلاش کرو۔ جب اس نے دیکھا اللہ اکبر، تھوڑی دیر تو دیکھتا رہا، پھر ایک دم اٹھ کے بھاگا، پتہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے سینما ہالوں میں، وہ بھی ناروے میں، تبلیغ کی بات کو داخل کر دیا۔ یہ میوات کے جھونپڑوں سے چلا تبلیغ کا کام اور ناروے کے سینما ہال میں داخل ہو گیا، تو اب ہدایت کے فیصلے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آپ مہربانی کرو، صرف تاجر بن کے نہ مرو، صرف کاروباری بن کے نہ مرو، بلکہ اللہ کے رسول کا کام کرنے والے بن کے مرو، کہ آپ کی نسبت یہ قائم ہو جائے کہ یہ میرے نبی کا کام کرنے والا ہے، اس کو نبیوں کے ساتھ کھڑا کر۔ یہ کوئی لمبا چوڑا فلسفہ نہیں، 3 دن ہر مہینے لگتے رہے، ایک دفعہ 4 مہینے لگاؤ، پھر ہر مہینے 3 دن اپنے علاقے میں کام کرو، پھر اللہ ہمت دے ساری دنیا آپ کی جنت کا میدان ہے، ساری دنیا میں جاؤ، پتہ نہیں کتنی خلقت ہے جو صرف ایک بول پہ کلمہ پڑھنے کو تیار ہے۔ صرف آپ کو نماز پڑھتے دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، ان کو پیدل چلتے دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، ان کی شکلیں دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس میں کیا ہوا ارادہ بھی برکت والا ہے، اس میں اٹھا ہوا قدم بھی برکت والا ہے۔ تو ایک تو بھائیو اللہ کے راستے میں نکلنے کے ارادے کرو لمبے لمبے وقت کے لیے۔ دوسرا کچھ نقد نام آ جائیں، اس سے تشکیل سے پہلے ایک بات اور بیچ میں روزے کے حوالے سے ہی ہے، وہ صدقہ فطر ہے جس کو فطرانہ ہم بولتے ہیں۔ عام طور پر وہ گندم کے لحاظ سے لکھا ہوتا ہے 50 روپے ایک آدمی کا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو صدقہ فطر ادا فرمایا، اگر آپ وہ ادا کریں گے تو آپ کو اجر بھی زیادہ ہوگا اور غریب کا فائدہ بھی ہوگا اور ایک مٹی ہوئی سنت بھی زندہ ہوگی۔ ہمارے نبی صدقہ فطر دیا کرتے تھے کشمش کا یا کھجور کا، 3 کلو کشمش، 2 کلو گندم تو ہو جائے گی 50 روپے 60 روپے، اور 3 کلو کشمش ہو جائے گی 300 روپے۔ تو ایک آدمی کا صدقہ فطر وہ 50 سے 300 روپے ہو جائے گا۔ تو 300 روپے، ایک گھر میں 4 افراد ہیں تو 1200 روپیہ گھر سے نکلے، تو ایک گھر کا 2-4 دن اچھے گزر سکتے ہیں۔ اور اسی گھر سے 200 روپیہ نکلے تو ان کی تو 200 روپے کی تو 1 کلو دال بھی نہیں آئے گی۔ یا آپ صدقہ فطر دو کشمش کے لحاظ سے، آپ بازار میں پتہ کرو کہ کشمش کا کیا ریٹ ہے، جو اچھی قسم کی ہو وہ لے لو، یا درمیانی قسم کی لے لو، تو اس کے مطابق جو بھاؤ بنے اس کے 3 کلو کے پیسے بنا کر فی کس ہر بچے بچی چھوٹے بڑے کا بنا کر دو گے تو آپ کے گھر سے ایک بڑی رقم جائے گی اور کسی غریب کا بھی بھلا ہوگا۔ اس کی ہمت نہیں تو کھجور کے لحاظ سے، کہ کھجور پھر اس سے تھوڑا سستی ہے، اس کی ہمت نہیں تو پھر گندم تو ہے ہی ہے، وہ بخیلوں والا صدقہ وہ ادا ہو جائے گا، آخری درجے میں تو ادا ہو جائے گا۔ لیکن آپ کو اللہ نے رزق دیا ہے تو آپ لوگ کشمش کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرو تاکہ غریب کا بھلا ہو، آپ کو دعا دے۔ تو اس کا سارے آپ بھائی اہتمام کرو۔ اور اب بتاؤ بھائی، یہ رمضان میں نقد 3 دن کی جماعت نکل، پہلے کو نکلے تو نہیں جماعت چمبر سے، کیوں نہیں؟ رمضان میں 3 دن کی جماعت نکلنی چاہیے نقد۔ رمضان کی نقل و حرکت انشاءاللہ وہ سارے سال پر حاوی رہے گی اور چلے 4 مہینے کے ارادے ہو جائیں۔